آخری زمانہ اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ صرف ہم 3 نشانیوں کا ذکر کریں گے، جس میں سے سب سے پہلی نشانی یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے دن لازم آئیں گے جب علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت یہ عام ہو جائے گی۔ دوبارہ سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن ضرور آئیں گے کہ جب علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ عام ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کرتوت آپ کو نظر آنے لگیں گے جو کسی وقت کے اندر بڑے معیوب سمجھے جاتے تھے، لیکن اب لوگوں کو وہ معیوب وہ نہیں لگتے، وہ عام لگتے ہیں۔ اور اس جہالت کی ایک تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، یعنی میں جس جہالت کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کا کیا معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خطرناک حدیث، اللہ کی قسم یقین جانیں اگر علم ہے ایمان ہے تو یہ والی حدیث بہت خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو دنیاوی امور کے معاملے میں سیاںا ہے لیکن اخروی معاملات کے اندر جاہل ہے۔ اللہ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو دنیاوی امور کے معاملے میں آئی فون 13 اچھا ہے یا 14 اچھا ہے، وہ آدھا گھنٹہ اس پہ لیکچر دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر اگر کھڑے ہو کے 5 منٹ بولنا پڑے تو وہ نہیں بول پائے گا۔ اس کو یہ پتہ ٹماٹر کیسے اگتا ہے، آلو کیسے اگتا ہے، لیکن جنت کے اندر درخت کیسے اگتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا۔ یعنی دنیاوی معاملے میں وہ سیاںا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ڈگریاں اس کے پاس، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن آخرت کے حوالے سے، اللہ کی معرفت کے حوالے سے وہ بالکل کیا ہوا، کوڑا کاغذ ہے، بالکل چٹا ہے۔ اس شے کا اس کے پاس کوئی علم نام کی چیز موجود نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور یہ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جہالت کے عام ہونے کی صرف 2-3 نشانیاں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جب قیامت کی نشانیاں پڑھتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں ہم ان کو دیکھیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں۔ تو سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے یورپین ممالک تو سارے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ایشین ممالک جس کے انڈیا ہے۔ یاد رکھیں انڈیا پاکستان ہمارا جو کلچر ہے، رہن سہن کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک جیسا تھا، مذہب مختلف ہے، نظریہ مختلف ہے، لیکن جو رہن سہن کی چیزیں وہ ایک جیسی تھی۔ لیکن انڈیا کے اندر بھی میرے بھائی وہ قانون پاس ہو گیا کہ مرد شادی کر سکتا ہے اور عورت، بولیں بھائی، عورت شادی کر سکتے ہیں۔ لٹرلی میرے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے بچے نے یہ بات سنی نا پہلی دفعہ، کیونکہ اب وہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں یہ باقاعدہ، اور بچے کنفیوز ہو کے بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ میرا بچہ میرے سے سوال کرتا ہے کہ جب لڑکا شادی کریں گے تو ابو جی ان میں سے امی کون ہوگا؟ یعنی ان کو بھی یہ بات فطرت ہے، ان کو بھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے ایک امی ہوتی ہے اور ایک کون ہوتا ہے، یعنی ایک عورت ہوتی ہے اور ایک کون ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے۔ اور اگر یہ عورت شادی کریں گی تو ان میں سے باپ کیسا ہوگا، مرد کیسے بنے گا؟ تو انہوں نے قانون کے اندر یہ چوڑ ماری ہوتی ہے میرے بھائی کہ یہ جو 2 عورتیں جب شادی کرنے آتی ہیں نا تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد والا کردار ادا کرے گا اور میں عورت والا کردار ادا کروں، اور وہ مرد بھی کہتا ہے یہ ماں والا کردار ادا کرے گا، یعنی یہ گھر رہا کرے گا، کھانے پکائے گا، اور میں جو ہے باپ والا کردار ادا کروں گا، میں جا کے کما کے لاؤں گا۔ انا للہ۔ اور وہ کہتے ہیں بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ان کو اتنے بچے مر رہے ہیں، کسی کو اڈاپٹ کر لیں گے، کسی کو گود لے لیں گے، ویسے بھی تو اتنی زیادہ ہے۔ تو اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دنیا کے کسی مذہب کے اندر 4100 مذاہب ہیں میرے بھائی دنیا میں اس وقت، کتنے؟ 4100 مذاہب ہیں، کسی ایک مذہب کے اندر بھی میرے بھائی یہ پریکٹس وہ موجود نہیں ہے، لیکن اب یہ قانون ہے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قانون پاکستان میں بھی آ جائے۔ اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، پوری ان کی کوشش ہے میرے بھائی کہ یہ قانون پاکستان، کراچی کے کچھ اسکولوں کے اندر باقاعدہ رپورٹ ہوا، ماں باپ کو نہیں پتہ تھا، بچوں کو وہ یہ چیز پڑھا رہے ہیں کارٹونز کے ذریعے، کیونکہ وہ کارٹون میں لڑکی کیا کر رہی ہے، ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں، لڑکا ایک دوسرے کیا کر رہے ہیں، کس کر رہے ہیں۔ اب وہ کارٹون ہوتے ہیں، ٹوم اینڈ جیری ایسا کر رہا ہے تو کون سا پتہ چلتا ہے، لیکن بچوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو انگرینڈ کر دیتے ہیں، پلانٹ کر دیتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کو یہ اب نارمل نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کیا ہو جائے گی، عام ہوگی، یعنی آپ اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں لٹرلی آپ کو جیل ہوگی، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، صرف آپ یہ کہیں گے کی ہو رہا ہے، جیل ہے، کیونکہ آپ اس قانون کا کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ جہالت اتنی عام ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ USA کے اندر، امریکہ سپر پاور، اس کے اندر ابلیس، بھائی نام سنیں کس کا، ابلیس کا مندر ہے،
چرچ ہے باقاعدہ، اس کو کہتے ہیں سیٹینک چرچ، شیطان کا مندر، باقاعدہ اس کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، بت بنا ہوا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں لوگ، ابلیس کی، ڈیول کی. اور پتہ کتنے لوگ ہیں ان کے مرید جو اس کے لیے جان دیتے ہیں، باقاعدہ عرس ہوتا ہے، باقاعدہ وہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں ابلیس کا حق چاہیے. سارے اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ 7 لاکھ ممبر ہیں ان کے. بولو بھائی کتنے؟ بولو بھائی کتنے؟ 7 لاکھ ممبر ہیں اس چرچ کے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں. آپ جہالت کا یہ دور، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ ایڈوانس دنیا جہاں پہ ہم چاند پہ پہنچ گئے میرے بھائی، جہاں پہ سورج کی انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دنیا میں جاپان کے اندر، نیپال کے اندر، انڈیا کے اندر اور تھائی لینڈ کے اندر جو مرد کی شرم گاہ ہوتی ہے اس کی وہ پوجا کرتے ہیں. مرد کی باقاعدہ جو بت پڑا ہوا ہے نا وہاں پہ، وہ مرد کی شرم گاہ ہے، اور اس پہ دھاگے باندھتے ہیں، اس کو چومتے چاٹتے ہیں، دودھ پھینکتے ہیں اس کے اوپر. اس کی آپ گوگل کر لیں، نوجوان جو بیٹھے ہیں، لنگم جو انڈیا ہے ان کا ایک بھگوان ہے، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ سارے بھائی بولیں کیا ہے؟ لنگم. یہ شرم گاہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھگوان جیسے مرد اور عورت جنم دیتے ہیں نا کسی شے کو، ایسے ہی نعوذ باللہ جو ہمارے بھگوان ہے اس نے ساری چیزوں کیا دیا؟ جنم دیا. اس لیے جو جنم والی شے ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ لنگم. کتنے لوگ ہیں جو صرف تھائی لینڈ کے اندر عرس ہوتا ہے نا، اس شرمگاہ کے عرس کا، وہ 50,000 لوگ آتے ہیں ان کے عرس پہ، 50,000 لوگ آتے ہیں سالانہ جو ان کا اجتماع ہوتا ہے. انا للہ. یہ کس دور میں ہو رہا بھائی؟ جہاں پہ میرے بھائی ٹیکنالوجی اور سائنس اور کیا ترقی ہوگی، شرمگاہ کی پوجا کر رہے ہو یار. انا للہ. یعنی کہ تقدس ہوتا ہے کتنا زیادہ عبادت کے اندر، اس کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ شرمگاہوں کے اندر. میرے بھائی ایسے تو میرے بھائی وہ جاہلیت کے دور کے اندر کفر نہیں کرتا تھا جیسے آج پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو توہم پرستی ہوتی ہے، توہم پرستی کیا ہوتی ہے؟ بلی راستہ کاٹ گئی، ہاں جی، دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، ادھر کیلشیم کی کمی ہو جائے نا تو ادھر چٹا چٹا سا نشان آ جاتا ہے. تو وہ تو ہم بھی مانتے تھے بچپن میں، یہ گرے گا نا تو پیسے ملیں گے. یعنی وہ نشان ہولی ہولی اوپر آتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے وہ گر گیا ہے، اب پیسے ملیں گے. کوا اگر بیٹھ گیا تو مہمان آئے گا. پاکستان میں تقریباً 70% سروے ہوا ہے، 70% لوگ توہم پرست ہیں. کتنے بھائی؟ جو ان جیسی چوڑوں کے اندر جو ہے نا وہ یقین رکھتے ہیں، کالا سوٹ پہن لے تو یہ ہو جائے گا، چٹا پہن لے تو یہ ہو جائے گا. اللہ کی صفات کس کو دے دیتے ہیں؟ پتھر کو. ہم سکردو گئے ہوئے تھے تو مجھے ایک انگوٹھی بڑی پسند آئی. میں نے کہا کتنے کی؟ کہتا 18,000 کی. میں نے کہا یار اتنی مہنگی تو چاندی بھی نہیں ہے، کتنی؟ کہتا اس میں عقیق کے کو پتھر ہے، پتہ نہیں عقیق تھا کیا تھا، وہ پتھر ہے اس کے اندر. میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا خوشحالی آئے گی، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کو اچھے اچھے خیال آئیں گے، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جائے گی. میں خدا دا خوف کر بھائی، کیا چوڑے مار رہا بھائی، ایک پتھر. تو بھگوان میں اور تیری اس بات میں فرق کیا ہے؟ جو بھگوان مانتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں، اس کی بات میں تیری بات میں فرق کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دے بھائی. وہ اس کو چاٹ کے یہ محسوس کر رہا ہے، تو اس کو چٹوا کے محسوس کر رہا ہے. 18,000 کا اور لوگ لے رہے ہیں پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر. اور اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی تعداد دنیا میں نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی کفر کی. پرسنٹیج میں زیادہ ہو سکتی ہے لیکن تعداد میں میرے بھائی اس وقت 550 کروڑ، بھائی بولیں کتنا؟ کفر ہیں، کافر ہیں. مطلب یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا. یعنی اتنی بڑی تعداد اللہ کو جانتی نہیں ہے، مر کے کہاں جانا جانتی نہیں ہے، جنت جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں. 5.5 ارب لوگ دنیا میں کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی خیر ہے کہ اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہوا الحمدللہ. آپ کسی ہاتھی گھوڑے کی پوجا نہیں کر رہے. تو جہالت میرے بھائی وہ کیا ہے؟ اپنے عروج پہ ہے اس دور. یہاں تک کہ USA کے اندر آپ کو پتہ ہے لفٹ جو ہوتی ہے اکثر ادھر 13 نمبر نہیں ہوتا. جو نمبر 13 نہیں ہے وہ وہاں وہ اس کو ان لکی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں 13 نمبر جو ہے کیونکہ ان کی فلائٹ تھی ایک اور وہ اس نمبر 13 تھا، وہ جو چاند پہ پہنچنے والے تھے یا دوسری کو فلائٹ تھی وہ کیا ہو گئی تھی؟ تباہ ہو گئی. اس کی وجہ سے ان کے ملک کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ 13 نمبر کیا ہوتا ہے؟ یہ سپر پاور ہے، امریکہ ہے. وہاں پہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ یہ چیز مانتا ہے کہ 13 نمبر کی لفٹ کے اندر نمبر نہیں لکھتے. ملیشیا کے اندر چائنیز ہوتے ہیں 4 نمبر نہیں لکھتے، وہ 1 2 3 3 A ہوتا ہے پھر 5 ہوتا ہے. تو میں نے اکثر جب یہ دیکھا پھر میں نے کسی سے پوچھا کیا سین ہے؟ انہوں نے کہا 4 نمبر ان لکی ہوتا ہے. جو سائنس بنتی ہے اس کی، وہ اس پڑھے لکھے دور میں لوگوں کے اندر کیا ہے اتنی زیادہ جہالت ہے. اور ہمارے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں میرے بھائی، یہ شیخ العریفی جن کی یہ کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا اور مجھے یہ نبی کی حدیث یاد اللہ کی قسم کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا عرب کے اندر، دیکھیں وہ سعودی عرب سے ہیں، وہاں پہ آیا اور کہتا ہے جو وضو کرنا ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے ضروری ہے یا نفل نماز کے لیے بھی ضروری ہے؟ یعنی اس کو لگا نفل نماز کے لیے بغیر وضو سے بھی. یہ عام سے سوال، اور بڑے سیریس ہو کے وہ پوچھ رہا تھا.
ہم نے راشن دیتے ہیں کچھ خواتین کو، پھر ان کو تعلیم دیتے ہیں. تو ایک خواتین سے میری وائف نے پوچھا نبی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اس میں سے نام کیا ہے؟ واللہ العظیم ممبر پہ بیٹھا اس کو لگا پتہ نہیں نبی ہے اس میں سے، یا اس میں سے صلی اللہ والا ہے، یا اس میں محمد ہے. اس کو نبی کا نام نہیں آتا. مطلب یہ یقین نہیں آئے گا مسجد والوں کو بیٹھ کے یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. او بھائی تو ٹاؤن شپ میں ہو رہا ہے، لٹرلی اس کو نام نہیں آتا. انہوں نے کہا میں تمہیں پیسے دوں گی، انعام دوں گی، مجھے بتاؤ نبی کا نام کیا ہے. اب بچے کیسے پالے گی وہ؟ آپ بتائیں. بھائی پیر پگاڑا نام سنا ہے؟ بولا میں پیر پگاڑا نام سنا، ایڈی ایڈی مچھ ہے اس کا، ایڈا کتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو وہ جب جہاں سے پراڈو گزرتی ہے نا اس کی، وہ اس علاقے کا بدماش ہے. اس کی جب پراڈو گزرتی ہے لوگ اس کی مٹی لیتے ہیں، پھر برتنوں میں ڈالتے ہیں، پھر جسم پہ ملتے ہیں. وہ کوٹھیوں میں رہتا ہے، یہ سڑک پہ رہتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں اگر یہ مٹی نہ ملے گی ہم مر جائیں گے. ٹائروں کی مٹی، ہو سکتا ہے بھائی پیر کی ہو جائے چلو پھر بھی کچھ ہے، یہ تو کافر کی گڈی ہے بھائی، یہ پیر کی تھوڑی ہے. یعنی اس لیول کی جہالت اس دور میں کہ جہاں پہ لوگوں کو تھوکنا نہیں آتا یار. یعنی کتا جو ہے نا وہ پیشاب کو کیسے کرتا ہے؟ سیڈ پہ ہو کے کرتا ہے. لیکن ہمارا لٹھے والا سوٹ پہنتا ہوا بندہ سڑک میں جا تھوک دیتا ہے. تھوکنا نہیں آتا لوگوں کو. اس لیول کی جہالت ہے. اور اگر دنیاوی حوالے سے بھی دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. بھائی کتنا بچہ؟ یہ آنے والا کل ہے، مستقبل ہے ہمارا. 2.5 کروڑ بچہ میرے بھائی وہ اسکول نہیں جاتا. اور 7 کروڑ لوگ ہمارے ملک کے اندر ان پڑھ ہیں. یعنی ان کو لکھنا پڑھنا کوئی سائنس، کوئی تمیز، کوئی سول سائنس ان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، یہ ہماری رپورٹیں نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانی کیا ہوگی؟ جہالت وہ اتنی عام ہو جائے گی کہ فرق ہی نہیں پڑتا. اور علم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں مسجدوں سے وہ علم اٹھ گیا میرے بھائی جو کبھی ہوا کرتا تھا مسجدوں میں. کیونکہ مسجد میں فرقے کی بنیاد پہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ جنگ ہو رہی ہے. اس لیے عالم کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بیٹھیں دنیا حقیر لگے اور آخرت بڑی لگنے لگے، یہ عالم ہوتا ہے. آپ ایمان سے بتائیں آخری دفعہ آپ ایسے عالم کے پاس کہاں بیٹھے ہیں کہ جس کی مجلس میں صرف بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اور دنیا حقیر محسوس ہونے لگی ہے اور آخرت آپ کی نظر میں بڑی ہو گئی ہے. ہمارے ملک میں تو ایسے علماء میرے بھائی ناپید ہو گئے کہ نبی نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت وہ عام ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں علم والے لوگوں میں رکھے، جاننے والے لوگوں میں رکھے اور جہالت سے محفوظ فرمائے. دوسری حدیث انشاءاللہ آخری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خدا کی قسم کتنے اب لوگ ہیں میرے بھائی، عام بات ہو گیا ہے صاحب، کدی کدی دل کرتا ہے سد کچھ چھوڑ کے دوڑ جائیے. یہ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ جملہ ضرور بولتا ہے. کبھی کبھی کیا دل کرتا ہے؟ چڑ یہ چک یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ چیزیں وہ چیزیں سب کچھ چھوڑ کے بھائی کہیں دور چلے جائیں. حدیث ہے وہ، اللہ یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور یہ کہے گا کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا. بھائی کیا جملہ بولے گا؟ یعنی موت کی کیا کرے گا بھائی؟ تمنا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اچانک موت عام ہو جائے گی. بھائی کیا نشانی ہے؟ سارے بولیں. اچانک موت کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلم کلچر کے اندر یہ عام بات ہوا کرتی تھی اور ہم میں نہیں دنیا میں، کہ پہلے بندہ ایک بیمار ہوتا تھا، پھر اس کی بیماری تھوڑی سی لمبی ہو جاتی تھی، پھر گھر والوں کو اور اس کو یہ محسوس ہونے لگ جاتا تھا کہ میرا وقت قریب آ رہا ہے، پھر وہ وصیت کرتا تھا، پھر ساروں کو نصیحت کرتا تھا، معاملات کو سمیٹتا تھا، پھر دنیا سے. اس لیے ساروں کا ذہن پہلے سے تیار ہوتا تھا یہ بندہ دنیا سے. اس لیے عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں بیمار دیکھا تو انہوں نے باقاعدہ یہ جملہ بولا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ آثار، کیونکہ وہ چچا تھے نا، میں وہ آثار دیکھ رہا ہوں جو ہماری نسل، ہمارے قبیلے کے آثار ہوتے ہیں کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد حکومت کا نظام وہ کیسا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. لیکن قیامت کی نشانی کیا ہے؟ بولا بھائی کیا ہے؟ ایسے. اور لٹرلی ایک دفعہ میں اور ابو بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ہمیں سلام کر کے گیا، یعنی جاننے والا تھا، سلام کر کے گیا اور لٹرلی گھنٹے بعد کال آئی ہے وہ مر گیا، یعنی کہ مسجد سے. تو ہم نے باقاعدہ مسجد اس کو کہا کہ تم نے غلط اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے بندہ کوئی اور ہے. انہوں نے کہا کی کر دے پہ مولوی صاحب وہی مریا ہے. اور کہ ابھی گھنٹہ پہلے ادھر سے گزر کے گیا سلام کر کے. اور ایسی والی موتیں ہمارے معاشرے میں کیا ہیں؟ یہ عام ہو گئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی کیا ہے؟ ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے میرے بھائی. اللہ آپ کو موقع دے دے مرنے کا، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ بندہ توبہ کر لیتا ہے، بندہ معاملات درست کر لیتا ہے. کیونکہ عدالتوں میں جتنے مقدمے پڑے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ بندہ اچانک مر گیا لیکن اس نے اپنے کھاتے کھولے، کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں کہ اس پلاٹ کا کیا کرنا ہے،
ایک بیٹا کہتا ہے منو بنیا کیا سی، دوسرا بیٹا کہتا ہے منو بنیا کیا سی، وہ اچانک دنیا سے کیا ہوتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اور عدالتیں میرے بھائی ایسے کیسز کی وجہ سے بھری پڑی ہیں۔ اب اگر اس چیز کو دیکھیں کہ نبی نے فرمایا کہ لوگ مرنے کی خواہش کرنے لگیں گے، کب؟ جب ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، جب اے سی والا دور ہے، گڈیوں والا دور ہے، جہازوں والا دور ہے، ایٹم بم والا دور ہے، ہم دوسری دنیا تلاش کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے مرنا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ نہیں تھا، لوگوں کو دل کرتا تھا ہم نے جینا ہے۔ پہلی مثال دیکھیں، سوئٹزرلینڈ، بھائی نام سنا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کتنا سونا ملک ہے، اتنے سونے ملک میں جا کے جہاں پہ زندگی جینے کا دل کرتا ہے، وہاں پہ قانون ہے آپ پیسے دے کے مرتے ہیں۔ 5 لاکھ روپے، کتنے بھائی پاکستانی؟ 5 لاکھ روپے ایک بندہ جا کے دیتا ہے، وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے اب میں یہ مینٹل درد جو مجھے ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، اب جو مجھے یہ گردے کی درد ہو رہی ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو لکھ دیتا ہے، اور وہ جاتا ہے ایک ادارہ ہے ایگزٹ، وہ ایگزٹ کیا ہوتا ہے، خارج ہونا، اس ادارے میں جاتا ہے، 5 لاکھ روپے جمع کراتا ہے، اور وہ اس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ مثلا میں نے یہ والا کھانا کھانا ہے، یہ والا سوٹ پہننا ہے، اس طرح کے کمرے میں رہنا ہے، یعنی آپ مرنے لگا تو کچھ میری خواہشیں پوری کر دو، یہ والا میوزک سننا ہے، وہ سارا اس کے کام کرتے ہیں۔ پھر اس کو ایک ڈرنک پلاتے ہیں، اس سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں مر جاتا ہوں، یعنی کہ سوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یعنی قانون ہے، لوگ پیسے دے کے، یعنی کیا حدیث فٹ ہو رہی ہے۔ ابن مسعود نے کہا تھا خریدیں گے لوگ موت، پیسے دے رہے ہیں، 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، میں نے مرنا ہے، یہ لو 5 لاکھ مجھے مار دو، ان للہ۔ دوسری بات دیکھیں کہ صرف 2021 کے اندر دنیا میں 7 لاکھ لوگوں نے خودکشی کی ہے۔ کتنا بولا میں، کتنے؟ 7 لاکھ۔ 45 سیکنڈ میں ایک بندے نے جان دے دی ہے، خود اپنی جان لے لی 45 سیکنڈ میں۔ اور پاکستان کے اندر میرے بھائی 2020 کے اندر یہ رپورٹ آئی، اب تو ظاہر بات ہے 25 ہو گیا، معاملہ اور آگے چلا گیا ہے، 15 سے 35 لوگ روزانہ وہ خودکشی کرتے ہیں۔ یعنی ہر 1 گھنٹے کے اندر یا 1.5 گھنٹے کے اندر پاکستان جیسے ملک میں، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے کوئی ایک مثال دے دیں آپ کے پنڈ میں کسی نے خودکشی کی ہو، آپ کی زندگی میں کبھی کسی نے خودکشی کی ہو۔ لیکن اب یہ کیا ہے، یہ عام ہونے لگ گیا میرے بھائی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے، وہ خواہش کریں گے، یہ نہیں کہا کہ وہ خودکشی کریں گے، وہ خواہش کریں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی مطلب یہ سروے ہوا پاکستان کے اندر، ایک گیلپ سروے، بڑا مشہور سروے ہے، وہ حکومت کے بارے میں بھی سروے کرتا ہے، دوسروں چیزوں کے بارے میں بھی۔ یہ سروے بڑا عام ہے کہ تقریباً 14% لوگ وہ مینٹل پیشنٹس ہیں، یعنی بالکل ٹھیک دکھتا ہے، کام دھندا ٹھیک کرتا ہے، لیکن مایوسی اور ڈپریشن وہ اس کے سر پہ سوار ہو گئی ہے، اس لیے وہ گولیاں کھاتا ہے، سونے کے لیے گولیاں کھاتا ہے، جاگنے کے لیے گولیاں کھاتا ہے، زندہ رہنے کے لیے گولیاں کھاتا ہے۔ کیوں؟ مایوس ہے، زندگی جینے کا من نہیں کرتا، ہنسنے مسکرانے کا من نہیں کرتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، کتنے لوگ بنتے ہیں یہ؟ 4 کروڑ لوگ، 4 کروڑ لوگ میرے بھائی پاکستان کے اندر مینٹل پیشنٹس ہیں۔ ان للہ۔ سب سے مشکل دوائی جو سب سے پہلے ناپید ہوتی ہے ڈسپینسری پہ، وہ ڈپریشن کی ہے، وہ ڈپریشن والی دوائی ہے جس کو کھا کے تھوڑا سا سکون محسوس ہو اور بندے کو آرام سکون سے نیند آ جائے، وہ دوائی سب سے مشکل مل رہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 میرے بھائی آپ کے سامنے نشانیاں رکھی ہیں۔ عام سا بندہ جو ریڑی والا نا میرے بھائی، وہ بھی یہ نشانیاں اگر سنے گا نا، اے تھے حادثہ بار دوسری جگہ تے ہو رہا ہے، یہی تو اس کی سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ قیامت، بولے بھائی تباہی وہ نزدیک ہے۔ ہاں، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے سبق ہوتا ہے کہ یار یہ والی نشانی جب ہونے لگے تو تباہی سمجھو، بربادی سمجھو۔ تو اگر قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ برباد ہوتی ہے، فرد میں پیدا ہو جائے تو وہ برباد ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس لیے نبی نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ یار یہ جب ہونے لگے تو اپنے آپ کو کیا کرو، ڈسٹنس کر لو، اس سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہ جب ہونے لگتا ہے تو کام تباہی کی طرف جاتا ہے، آباد کاری کی طرف نہیں جاتا۔ میرے بھائی دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامی تھے، وہ دنیاوی حوالے سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ایک ایک حرف ہم تک پہنچایا۔ 2025 میں جو ثابت ہو رہا ہے، یہ دنیا صحابہ نے نہیں دیکھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر رہے ہیں میرے بھائی۔ کیا مطلب کہ نبی پہ ایمان ہمارا کیا ہوتا ہے، 1000 گنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ پھر یہ وہی نبی ہے جو نماز کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ وہی نبی ہے پھر جو ماں باپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ وہی نبی ہے جو سود کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہی نبی قیامت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اگر قیامت والی باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب جس پہ آپ نے کہا جہنم میں جائے گا تو وہ بھی صحیح ثابت ہوگی، جس کے بارے میں کہا کہ یہ کرو گے تو تمہارے لیے بربادی ہے تو وہ بھی صحیح ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نشانیوں کی بنیاد پہ اپنی لائف کی، اپنے گھر والوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔